اردو انفو مائی ویڈیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ کیا 2023 میں ترکی معاہدہ لوزان کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا؟ 1923 میں خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد ترکی اور مغربی اتحادیوں میں امن کا معاہدہ ہوا تھا۔ 2023 میں ترک کی آزادی کے 100 سال مکمل ہونے کے ساتھ ترکی کی معاہدہ لوزان کی مدت ختم ہونے سے متعلق بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، بہت سے حلقوں کا کہنا ہے کہ جولائی 2023 میں ترکی معاہدہ لوزان کے تحت عائد پابندی۔ معزز ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے۔ شکریہ۔ سے آزاد ہونے کے بعد پھر سے دنیا کا طاقتور ترین ملک بن سکتا ہے، جو پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد عائد کی گئی تھی۔ تاہم یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ معاہدہ لوزان کا ایک معینہ مدت کا معاہدہ ہے جس کا اختتام کی کوئی تاریخ نہیں۔ معزز ناظرین، 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور جاپان اور ترکی کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی تھیں۔ سعودی عرب سمیت 40 سے زیادہ مسلم ممالک خلافت عثمانیہ سے نکل کر آزاد ملک کے طور پر وجود میں آئے تھے۔ اس معاہدے کے روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا، حتیٰ کہ سلطان کی ذاتی املاک بھی ضبط کر لی گئی۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دے دیا گیا اور جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی۔ اس معاہدے کے تحت ترکی سے تیل نکالنے کی اجازت سلب کر لی گئی۔ باسفورس بحیرہ مراد کو بین الاقوامی راستہ بنا دیا گیا، جس کی روح سے ترکی اپنے سمندری راستے سے گزرنے والے غیر ملکی بحری جہازوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی اور ترکی کو نئے سرے سے منظم کر کے جدید ترکی کا دارالحکومت بنایا گیا۔ ترکی نے لوزان کے معاہدے کے تحت عائد پابندیوں کے باوجود ترقی کا سفر جاری رکھا ہوا ہے اور آج ترک صدر طیب اردوغان کی حکومت نے IMF کا تمام قرضہ ختم کر کے ترکی کو IMF کے چنگل سے باہر نکال لیا ہے۔ ترکی یورپی یونین کسٹم کا ممبر ملک ہے، جس کی وجہ سے ترکی کو یورپی یونین ممالک میں ڈیوٹی فری ایکسپورٹ کی سہولت حاصل ہے۔ ترکی میں باسفورس پر قائم پل اشیا کو یورپ سے ملاتا ہے۔ ترکی G20 ممالک کا رکن ہے اور دنیا کی 17ویں ابھرتی ہوئی معیشت ہے۔ ترک فوج نیٹو کی دوسری بڑی آرمی ہے، جبکہ ترکی دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جہاں سالانہ 7 کروڑ سے زائد غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ معزز ناظرین، لوزان پر مغرب کا موقف ہے کہ یہ معاہدہ کمال اتارک کے جمہوریہ ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا تھا، جس کا سلطنت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں، اور معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال نہیں بلکہ یہ ایک غیر میعادی معاہدہ ہے جس کی کوئی مدت مقرر نہیں۔ معزز ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے۔ شکریہ۔